دیانتدار گھوڑا۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کا راجا اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ راجا کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اچھی قسم کے گھوڑے بڑی بڑی رقم دے کر خریدتا اور پھر انہیں اپنے استبل میں بڑے چاؤ سے رکھتا۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس ایک سفید رنگ کا نہایت خوبصورت اور صحت مند گھوڑا لے کر آیا۔ راجا کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ اس نے اس سے گھوڑے کے دام پوچھے تو آدمی نے اس گھوڑے کی قیمت 1,00,000 روپے بتائی۔ بادشاہ نے فوراً یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ پرانے زمانے میں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ گھوڑے کو استبل میں باندھ دیا گیا، تازہ گھاس اور عمدہ چارہ رکھ دیا گیا، لیکن گھوڑے نے منہ نہ لگایا۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ راجا کو بھی فکر ہو گئی۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے بھی سارے جتن کر ڈالے، مگر گھوڑے نے تنکا بھی منہ میں نہ پکڑا۔ اس استبل میں ایک کوا صبح شام پابندی سے آ کر اپنا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اس گھوڑے سے گھاس دانہ نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو گھوڑے نے بتایا کہ اسے دریا پار کے جنگل سے پکڑ کر لایا گیا ہے۔ جنگل میں اس کے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں۔ ان کی فکر و یاد نے اس کی بھوک اڑا دی ہے۔ وہی ان کا سہارا تھا۔ ان کی فکر و یاد نے اس کی بھوک مٹا دی ہے۔ کوے کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کی مدد کا وعدہ کر کے اڑ گیا۔ کوا جس درخت پر رہتا تھا اسی پر ایک بندر بھی رہتا تھا۔ کوے نے بندر سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے اگلی صبح اس کے ساتھ چل کر گھوڑے کی رسیاں کھولنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح دونوں استبل پہنچ گئے۔ بندر نے گھوڑے سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ وہ رات کو آ کر اس کی رسیاں کھول دے گا، اس طرح اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ گھوڑے نے کہا کہ وہ اس طرح نہیں بھاگے گا کیونکہ راجا نے اس کے دام ادا کیے ہیں۔ جب تک 1,00,000 روپے کا بندوبست نہ ہو وہ یہاں سے نہیں ہلے گا۔ وہ راجا کو دھوکہ نہیں دے گا۔ گھوڑے کی یہ بات سن کر بندر حیران رہ گیا اور اس کے دل میں گھوڑے کی عزت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے گھوڑے سے وعدہ کر لیا کہ وہ 1,00,000 روپے لے آئے گا۔ یہ کہہ کر بندر فوراً غائب ہو گیا۔ بندر وہاں سے نکل کر راجا کے محل میں پہنچا اور ایک چھت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رانی اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ نہانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سب سے قیمتی اور خوبصورت ہار نکال کر میز پر رکھ دیا اور حمام میں چلی گئی۔ بندر نے کچھ سوچ کر وہ ہار چپکے سے اٹھایا اور بھاگ گیا اور پھر چھت پر آ بیٹھا۔ رانی نہا کر نکلی اور ہار کو غائب پا کر سخت پریشان ہو گئی۔ سارا محل چھان مارا لیکن ہار نہ ملا۔ رانی کو وہ ہار بہت پسند تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بات راجا تک پہنچ گئی۔ اس نے رانی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ آخرکار راجا نے اعلان کروایا کہ جو ہار لا دے گا اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ بندر نے جب یہ اعلان سنا تو کود کر محل میں آ گیا۔ ہار اس کے ہاتھ میں تھا۔ راجا کے سپاہیوں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ بھاگ نکلا۔ راجا بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو منع کرتے ہوئے 1,00,000 روپے کی تھیلی منگوائی اور چھت پر رکھوا دی۔ بندر چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ تھیلی کے قریب پہنچا، تھیلی اٹھائی اور ہار کو وہاں رکھ کر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گھوڑا استبل سے غائب تھا۔ اس کی جگہ 1,00,000 روپے کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ گھوڑے کے ساتھ بندر اور کوا بھی ہو لیا۔ تینوں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تینوں دوست گھوڑے کے گھر پہنچے۔ گھوڑے کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ پھر سب ان کی خدمت میں لگ گئے اور ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔